آپ ایمانداری سے مجھے بتائیں، آج میں اگر کسی گورے کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ رکھوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد مانگیں گے، یعنی دعا، تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھی سے کریں گے، اور آپ اس کو کہیں کہ اس سے کسی بابے کو پکارنا کیا ثابت ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کو کہے گا یار یہ تو بالکل واضح ہے کہ تیری ہی، تو اس کے بعد تو کوئی اور دوسرے کی نفی ہو جائے گی۔ لیکن آپ پاکستان کی کروڑوں عوام کو منوا کے بتائیں، قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایسے ایسے بہانے آپ کے سامنے رکھیں گے جو کسی کے دماغ میں بھی نہیں آئیں گے، اور اسی لیے پھر وہ آپ کو کہیں کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے تو قرآن کیا کہ یہ کتابیں گمراہی ہے، نعوذ باللہ، یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے۔ اگر ہم کسی کافر کو کہیں کہ یہ لو، یہ کتاب لے لو، گمراہ بھی ہو سکتے ہو، ہدایت بھی پا سکتے ہو، تو وہ کہے گا یار اپنے پاس رکھو۔ لیکن قرآن تو کہتا ہے سورہ البقرہ 185، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور روشن دلائل ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب الفرقان ہے۔ وہ جو آیا یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ تو بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ اللہ نے فرمایا جو اہل ایمان ہے، جو بات ماننے والے ہیں، وہ قرآن پر عمل کر کے ہدایت پا لیتے ہیں، اور جو نہیں ماننے والے وہ اس پہ اعتراض نکالتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اندر جو ہے وہ سورۃ العنکبوت میں کیوں مثال بیان کی ہے مکڑی کی، اور مکھی کی سورۃ الحج میں کیوں بیان کی۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم تو اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتے کہ ہم مچھر کی مثال بیان کریں یا اس سے کسی حقیر چیز کی، ہمارا مقصد بات سمجھانا ہے، اور جو اہل حق ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو بال کی کھال اتارنے والے ہیں وہ اس کے ذریعے سے اور بدکتے ہیں، چونکہ انہوں نے بات ماننی نہیں، اس لیے گمراہ ہوتے ہیں۔ وما يضل به الا الفاسقین، یہ اگر کسی کا عقیدہ ہے نا جی قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو وہ پکا کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ لیکن غیر محسوس طریقے سے یہی کر رہے ہیں۔ کوئی یہودی عیسائی میں آ کے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہتے ہیں لعنتی اللہ کے دشمن۔ لیکن وہی یہودی یا کوئی نامختون جس کے ختنے نہیں ہوئے ہوئے ہندو، خوبصورت سی داڑھی رکھ کر پگڑی پہن کے ممبر پر 25-25 30 سال تک مفتی اعظم بن کے کسی ملک کے اندر جمعے پڑھاتا رہے اور لوگوں کو کہتا رہے کہ جی قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے، نیچے والے سارے سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی وقت کوئی یہودی چڑھ کے کہ تو سارے کہتے ہیں لعنتی اٹھ تو قرآن حدیث کا دشمن۔ لیکن یہ جو دشمن ہے یہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا۔ پاکستان میں کتنے مفتی نہیں پکڑے گئے ہیں یہ ضرب عضب اور رد الفساد میں، جن کے خطرے بھی نہیں ہوئے ہیں، ہندو ایجنٹ ہیں انڈیا کے۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں ان مفتیوں کی وجہ سے کتنے نمازیوں نے دوسرے نمازیوں کے ساتھ جھگڑا بھی کیا ہوگا کہ یار تمہیں تمیز نہیں مفتی صاحب سے بات کرنے کی، کاش اس وقت انہوں نے خطرے چیک کیے ہوتے تو یہاں تک مسئلہ ہی نہ جاتا۔ ہم یہ کہتے ہیں بزرگوں کے خطرے چیک کرو۔ خطرے اس لیے کہ پاکستان میں خطرے چیک ہوتے ہیں، جو علماء فساد مچا رہے ہوتے ہیں تو اکثر کے نہیں نکلتے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے کہ ایجنٹ ہے۔ پرانوں کے تو اب ہم نہیں کر سکتے، وہ بہت ہو چکے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ حکومت لیول پہ یہ علماء کو ڈگری دیتے وقت نا یہ بھی ایک بیچ میں ٹیسٹ ایڈ کرنا چاہیے۔ ویسے آپ کو پتہ نہیں فوج میں بھی جب بھرتی ہوتی ہے نا تو باقاعدہ اس میں مکمل میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، تو علماء کے میڈیکل ٹیسٹ میں بھی یہ ختنے ضرور دیکھنے چاہیے۔ اب یہ نہ ہو کہ آندھا سے وہ ختنے کروا کے ایجنٹ لانچ کر دیں، پھر اور طریقے، پھر اگلا طریقہ آپ کو اس وقت ہم بھی بتائیں گے آپ کو کہ اب اس کو کیسے چیک کرنا ہے آپ نے، پکڑے جائیں گے انشاءاللہ، جاتے کہیں نہیں ہیں۔ یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے اور یہ اس طرح دھوکے دیتے ہیں۔ لیکن غیر مسلم جب پہلی دفعہ پڑھے گا وہ کہے گا یار واضح لکھا ہے عبادت بھی اللہ کی، دعا بھی اللہ سے مانگنی ہے۔